اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اسی لیے بار بار رجوع کرتے رہو اور یہ تعلق کی ڈور مت ٹوٹنے دینا۔ والدین کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے، ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ پاک ہے پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ دل اداس ہو تو سورہ رحمان سنا کرو، دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بے شک خاندانی لوگ آسانیاں اور گھٹیا لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کرو، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ مایوس بالکل نہ ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ کچھ پتھر کچھ انسانی دلوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی معافی مانگے تو اسے صرف اس امید پر معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے قیامت کے روز اسی طرح معاف فرمائے گا۔ ایک پیاری سی بات، مصیبت کے وقت کام آنے والا انسان اگر سب سے پہلے یاد آتا ہے تو وہ زندگی کا سب سے قیمتی شخص ہوتا ہے۔ اچھائی اچھے دل کی محتاج ہوتی ہے، اچھی زبان کی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اچھے دل اور عمدہ اخلاق والا بنا دے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اسے کبھی نہیں بھرنے دیتے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، جو پکڑ پکڑ کے لاتا ہے وہ لمحے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ کئی باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ منفرد بنو، کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ صبر کر لو، یہ کر کے جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے، تمہاری بہتری ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت غم آزمائش تو سفر کا حصہ ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ بعض رویوں کا مداوا رویہ ہی ہوتا ہے، الفاظ نہیں۔ اللہ کا فضل موسلا دھار بارش کی مانند ہوتا ہے، جس انسان پر برس گیا وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ یا اللہ بس اپنی محبت میں مبتلا کر دے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ تاعمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ ہم نے دیکھی ہیں وہ مجبوریاں جن کے قصے سنا کر لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی ایسی جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ
دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی ہے۔ آنکھ میں احترام، لفظوں میں نرمی، اخلاق میں اعلیٰ ظرفی انسان کو انسان بناتی ہے۔ اگر زندگی کی تلخیاں، پریشانیاں اور تکلیفیں آپ سے آپ کے اخلاق کی مٹھاس و نرمی چھین لے تو سمجھ لینا کہ آپ ہار گئے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ تم جو بھی ہو، اگر تمہاری زبان محبت ہے تو تم خوبصورت ہو۔ جو لوگ سب کی فکر کرتے ہیں، اکثر ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ دنیا منزل نہیں، ایک سفر ہے، ہماری منزل تو قبر ہے۔ اپنی غلطی سر جھکا کر تسلیم کر لینے سے انسان بہت سی مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ کامل یقین تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعا مانگ کر انتظار کرنا چھوڑ دیں، صرف یہ سوچ کر کہ وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو سب کی سنتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہے، کوشش کریں کہ انہیں اس انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ عادتیں بڑھاپے میں پختہ ہو جاتی ہیں، اس لیے انہیں جوانی ہی میں سدھار لینا چاہیے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کیے جائیں جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔